بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ دوستو، مجھے سننے والے کچھ دوست مجھ پر تنقید کرتے ہیں جب میں بشریٰ بی بی کو گھر سے بھاگنے والی عورت کہتا ہوں۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر عام کوئی عورت اپنے گھر بار، اپنے بچوں کو، اپنے خاوند کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ جائے تو اس کو بد کردار کہا جاتا ہے اور بشریٰ بی بی کو پاک صاف۔ حیرت ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس عورت کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ اور سختیاں پیش آئیں گی۔ بہرحال بشریٰ بی بی کا کہنا ہے کہ عمران خان ہمارے پاس نہیں آ جائیں گے تب تک ہم احتجاج جاری رکھیں گے، اس مارچ کو ختم نہیں کریں گے۔ بشریٰ بی بی کا کہنا تھا کہ میں اپنی آخری سانس پر کھڑی رہوں گی، آپ لوگوں نے بھی میرا ساتھ دینا ہے، آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے تب بھی میں کھڑی رہوں گی، کیونکہ یہ صرف میرے شوہر کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اس ملک اور اس ملک کے لیڈر کی بات ہے، اس ملک کو آزاد کروانا ہے۔ بشریٰ بی بی کا کہنا تھا کہ مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ پٹھان غیرت مند قوم ہے اور آخری وقت تک وہ ساتھ نہیں چھوڑتے، اس لیے وہ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بعد میں وہ انٹرچینج کے قریب ریسٹ ہاؤس پہنچنے پر اپنی گاڑی سے باہر آئیں اور کارکنوں کے نعروں کا ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف مارچ کر رہی ہے جس کی قیادت وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈابو کر رہے ہیں۔ احتجاجی قافلے میں PTI رہنماؤں کے علاوہ عوام کی ایک بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے احتجاج سے روزانہ 190 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ GDP کو 144 ارب روپے کا روزانہ نقصان ہوتا ہے۔ IT اور ٹیلی کام کے شعبے میں نقصانات اس کے علاوہ ہیں۔ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ برآمدات میں کمی سے روزانہ 26 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری متاثر ہونے سے 3 ارب روپے اور صرف وفاق کا یومیہ نقصان 190 ارب روپے ہے۔ صوبائی نقصانات اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ عمران خان کی احتجاج کی کال پر وفاقی دارالحکومت کے داخلی اور خارجی راستے سیل ہیں اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جڑواں شہروں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے، جبکہ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں پولیس سے جھڑپوں کے بعد متعدد رہنماؤں سمیت PTI کے درجنوں کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ 24 نومبر 2024 کا دن دوستو فلسطینیوں کے لیے انتہائی تلخ دن تھا جب امریکہ نے اقوام متحدہ کی تاریخ میں ایک بار پھر جنگ اور نسل کشی کی حمایت ریکارڈ کروا لی۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قرارداد ویٹو کر کے ایک بار پھر غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا راستہ بند کر دیا۔ یہ چوتھی بار ہے کہ امریکہ ایسا اقدام انجام دے رہا ہے اور غاصب صہیونی رجیم کے مجرمانہ اقدامات کی بے دریغ حمایت میں مصروف ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں پیش کی گئی حالیہ قرارداد میں غزہ میں مقیم فلسطینیوں تک فوری طور پر غذائی اشیاء پہنچانا اور بنیادی انسانی امداد کی فراہمی بھی شامل تھا۔ قرارداد پیش کرنے والے ممالک نے فلسطینیوں کو جان بوجھ کر بھوکا رکھنے کی مذمت کی۔ قرارداد میں غزہ میں بحرانی صورتحال پر جلد از جلد قابو پانے پر تاکید کی گئی تھی، لیکن امریکہ کے ویٹو نے ان تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ سیکیورٹی کونسل میں اس قرارداد پر ووٹنگ ایسے وقت میں انجام پائی جب اقوام متحدہ نے پہلے سے ہی اس بارے میں خبردار کر رکھا تھا کہ غزہ کے شمالی حصے میں اسرائیل فوج کے شدید محاصرے کے نتیجے میں فلسطینیوں کی بقا خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ گزشتہ 40 دنوں سے وہاں کسی قسم کا کوئی امدادی سامان نہیں بھیجا جا سکا۔ چند ہفتے پہلے اقوام متحدہ کے قابل اعتماد ماہرین نے غزہ میں تحقیقات انجام دی تھی اور اعلان کیا تھا کہ شمالی غزہ میں قحط شروع ہو چکی ہے۔
اس قرارداد کا مقصد دوستو جنگ کو روکنا اور عوام کو درپیش بھوک اور غیر انسانی حالات کا خاتمہ تھا، لیکن امریکہ نے اس کو بھی ویٹو کر دیا۔ دوستو، آج سیکیورٹی کونسل اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے لیے انتہائی غم انگیز دن ہے، کیونکہ اس قرارداد کا مسودہ تیار کرنے والے کونسل کے 14 رکن ممالک نے عالمی برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن امریکہ کے ویٹو کے باعث یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ اقوام متحدہ نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کیے جانے کی وجوہات بیان کرے۔ امریکہ نے حماس کے خلاف الزامات لگاتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی کے حق میں ووٹ دینے سے حماس کو تنظیم نو کا خطرہ پیغام پہنچتا ہے اور وہ سمجھے گا کہ اسے مذاکرات کی ٹیبل پر واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ ایک بار پھر دوستو حماس کے خلاف بے بنیاد الزامات لگا کر ایک سے زیادہ اہم ہدف حاصل کرنے کے درپے ہے۔ یہ ہدف دراصل غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء سے گریز کرنا ہے، اور امریکہ در حقیقت غزہ پر اسرائیل کے فوجی قبضے کی مقدمہ چینی کر رہا ہے۔ یوں جو بائیڈن حکومت حتیٰ کہ اپنی مدت کے آخری ہفتوں میں بھی فلسطین پر غاصبانہ قبضے اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی حمایت میں مصروف ہے، دوسری طرف غاصب صہیونی رجیم بھی اسی امریکی حمایت کے سائے تلے نہتے شہریوں کے خلاف ظلم و ستم کا بازار گرم رکھے ہوئے ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا بھی کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے گزشتہ سال بھی کئی قراردادیں پیش کر کے غزہ میں جنگ بندی کی کوشش انجام دی تھی، لیکن امریکہ نے ان میں سے 3 قراردادوں کو ویٹو کر دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ اسرائیل اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے اور ابھی جنگ ختم ہونے کا وقت نہیں آیا۔ اس وقت بھی غزہ میں انسانی بحران روز بروز زیادہ شدید ہوتا جا رہا ہے اور جنگ ختم ہونے کی کوئی علامت دکھائی نہیں دے رہی۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی آزادی ایسا ایشو ہے جس پر جنگ بندی کے بعد بھی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ شدید سردی کے موسم میں امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر کے اہل غزہ کو دوستوں درپیش مشکلات اور بحران کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ان کے پاس نہ پینے کا پانی ہے، نہ بنیادی سہولیات ہیں، اور نہ ہی سردی سے بچنے کا کوئی راستہ ہے۔ اہل غزہ قحط اور موت سے روبرو ہیں۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے تشدد سے ایک پولیس اہلکار مارا گیا ہے جبکہ 70 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ کانسٹیبل مبشر نے کچھ دیر پہلے دم توڑا ہے جبکہ 5 اہلکاروں کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس اہلکاروں کو گردن اور ٹانگوں پر گولیاں ماری گئی ہیں۔ گولیاں مارنے والے یوتھ فورس کے لوگ ہیں جنہیں باہر سے لایا گیا۔ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ سروں کو ٹارگٹ کرنا طالبان کا طریقہ کار ہے۔ ہمارے بچے اتنے سنگ دل نہیں ہے کہ پولیس کو ماریں۔ پنجاب حکومت کا بھی کہنا ہے کہ پولیس والوں کو بھی بندوق پکڑا دی جائے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا ہے کہ ریاست گولی چلائے اور انہیں باڈیز ملیں۔ یہ کل بھی تخریب کار تھے اور آج بھی تخریب کار ہیں۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی 9 مئی کا پارٹ 2 چاہتی ہے۔ بشرا بی بی کو سیاست میں خوش آمدید کہتے ہیں، کھل کر کھیلیں، ہمیں بھی کھیلنے کا مزہ آئے گا۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ ریاست کو ہر قیمت پر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ ہم ایف آئی آر کرتے ہیں، یہ نعرے لگاتے ہوئے رہا ہو جاتے ہیں، بتائیں ہم کیا کریں۔ بھارتی سپر سٹار ویرات کوہلی نے آسٹریلیا کے خلاف پرتھ میں اپنے ٹیسٹ کیریئر کی 30ویں سنچری سکور کی اور بھارت کی جیت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس ٹیسٹ میچ میں شاندار سنچری بنانے والے بھارتی سپر سٹار کوہلی نے آسٹریلیا کے سابق سپر سٹار کرکٹر سر ڈان بریڈمین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کوہلی سنچریوں کی تعداد میں اب بریڈمین سے آگے نکل چکے ہیں۔ سر ڈان بریڈمین نے 52 ٹیسٹ میچز میں 29 سنچریاں سکور کی تھیں جبکہ کوہلی نے 119 ٹیسٹ میں 30 سنچریاں مکمل کر لیں۔
دوستو یاد رہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ سینچریاں بنانے کا ریکارڈ بھارت ہی کے سپر سٹار کرکٹر سچن ٹنڈولکر کے پاس ہے، جنہوں نے 200 ٹیسٹ میچز میں 51 سینچریاں سکور کی تھیں۔ دوستو سینئر تجزیہ کار سہیل وڑینت کا کہنا ہے کہ 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے فریقین یعنی ریاست اور عمران خان دونوں اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کریں گے اور دونوں کے پاس اپنے اپنے حامیوں کی تسکین کے لیے وزنی دلائل بھی موجود ہوں گے۔ ریاست کہے گی کہ احتجاج ناکام ہو گیا، تحریک انصاف کہے گی کہ راستے بند کر کے اور پابندیاں لگا کر حکومت ہار گئی اور وہ جیت گئی۔ میری رائے میں 24 نومبر کو ریاست بھی جیت گئی اور تحریک انصاف بھی جیت گئی، ہاں البتہ شکست اگر ہوئی ہے تو عوام کو ہوئی ہے، جنہیں عائد روز بحرانوں کا سامنا ہے اور سیاسی استحکام قائم نہیں ہو پا رہا۔ عوام میں آج کل جو کچھ بھی چل رہا ہے اس میں مجموعی طور پر سیاست ہار رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کا کسی تصفیے پر نہ پہنچنا اور مصالحت کی کوئی سنجیدہ کوشش نہ ہونے کے سبب سیاستدانوں کا طاقت کے ایوانوں میں کردار بہت ہی کمزور ہو چکا ہے اور ریاستی اداروں نے سیاستدانوں سے فیصلے کروانے کی بجائے فیصلوں کا اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ شہباز شریف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو اور وزیر اعظم ہے، کیا 24 نومبر کے احتجاج کو روکنے کی منصوبہ بندی انہوں نے کی؟ کیا فیصلہ سازی کو لیڈ انہوں نے کیا؟ کیا لمحہ بے لمحہ مانیٹرنگ وہ کر رہے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کر رہے تھے۔ 24 نومبر یا 24 نومبر کے قریب سٹاک مارکیٹ پر اس کا الٹا اثر ہوا اور وہ چڑھتی گئی، حالانکہ سٹاک مارکیٹ اتنی حساس اور نرم اور نازک ہوتی ہے کہ پٹاخہ بھی پھوٹے تو یہ کریش ہو جاتی ہے۔ گویا کاروباری طبقے کو اس کال سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ لا تعلق تھے، بلکہ رد عمل میں سرمایہ کار بڑھ چڑھ کر سٹاک خرید رہے تھے، کیونکہ اس وقت صورتحال دوستو یہ ہے کہ کاروباری طبقے کی ساری امیدیں سربراہ جنرل عاصم منیر سے وابستہ ہو چکی ہیں۔ سیاستدانوں سے وہ کافی حد تک مایوس ہو چکے ہیں اور اس مایوسی کی بڑی وجہ سیاستدانوں کی بے اختیاری اور عدم توجہ ہے۔ کاروباری طبقہ اب نون کی طرف نہیں بلکہ آرمی کی طرف متوجہ ہے۔ جنرل عاصم منیر خود 2 بار کراچی کے کاروباری طبقے سے مل چکے ہیں، لاہور والوں سے بھی 1 بار مل چکے ہیں۔ اس سب کا خلاصہ دوستو یہ ہے کہ وہ کام جو وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کے کرنے کے ہیں وہ آرمی چیف کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ تو متحد اور یکجا ہے، اہل سیاست بکھرے ہوئے ہیں اور منتشر ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، ایسے میں سویلین بالادستی کہاں ہوگی؟ معیشت حکومت کیسے چلائے گی؟ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ اور SIFC کے منقش ٹوکرے کی زینت بن چکی ہے۔ عمران خان نے 24 نومبر کو کیا کھویا کیا پایا؟ تحریک انصاف کی نظر سے دیکھیں تو وہ ہر صورت میں جیتا ہوا ہے، وہ ہار بھی جائے تو اخلاقی فتح اسی کی ہے، مادی شکست بھی ہو جائے تو روحانی طور پر وہی فتح یاب ہوگا، طاقت سے اسے دبا بھی لیا جائے تو اصولی فتح اسی کی ہوگی۔ مگر تلخ حقائق دوستو ان مفروضوں سے بالکل مختلف ہیں، کیونکہ بار بار کالز، فیصلوں میں تضادات اور آپسی لڑائیاں کپتان کی بارگیننگ پوزیشن بھی کمزور کر رہی ہیں۔ تحریک انصاف کی سٹریٹ پاور کا خوف اب آرمی اور حکومت کو تنگ نہیں کر رہا، نہ کوئی بیرونی دباؤ آ رہا ہے اور نہ اندرونی دباؤ قائم ہو رہا ہے۔ عمران خان کی عدلیہ سے امید، فوج کے اندر اختلافات ابھارنا، عوامی انقلاب اور معاشی تباہی جیسے سارے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں۔ عوامی مقبولیت کی انتہا ہونے کے باوجود اس قدر گراوٹ اور زوال سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ تحریک انصاف میں دانشمندانہ فیصلوں کا شدید فقدان ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے تقریباً تمام ہی فیصلے بشرا بی بی جیسے لوگ کر رہے ہیں۔ بشرا بی بی عمران خان کو تباہی کے دہانے پر تو پہنچا ہی چکی ہیں، دیکھیں آگے کہاں تک پہنچائیں گی۔ اہل سیاست کو ہوش مندی سے کام لے کر یہ سیکھنا ہوگا کہ لڑائی محاذ آرائی اور دشمنی سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، واحد حل مفاہمت، مصالحت اور مذاکرات ہی ہیں۔
2 سال کی مسلسل لڑائیوں اور اس کے نتیجے میں صفر کامیابی سے کچھ سبق تو سیکھنا چاہیے۔ ریاست کی طاقت سے ٹکرا کر بغاوت کم انقلاب ہی آتا ہے، تبدیلی نہیں آتی۔ بغاوت اور انقلاب سے آرمی، ریاست اور پھر ملک پاکستان کو بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ اس لیے واحد حل کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہے، اور وہ راستہ مصالحت کا ہے۔ جتنی جلدی مذاکرات کی طرف آیا جائے گا ملک کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا، نہیں تو سوڈان، عراق اور فلسطین، لیبیا جیسے ملکوں کی مثالیں تو آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ دوستو ریاست کا اہم ترین ستون ضرور ہے، مگر سیاست میں در اندازی اور حکمرانی پر کنٹرول نے اسے ہمیشہ متنازع بنایا ہے۔ حکمرانی سیاستدانوں کا حق ہے، وہ برے ہوں یا اچھے، کرپٹ ہوں یا ایماندار، آئین کا تقاضا یہی ہے کہ وہ حکومتیں چلائیں۔ دوسری طرف سپاہی اچھا ہو یا برا، دلیر ہو یا بزدل، لڑنا اسے ہی آتا ہے، دکاندار جنگ نہیں لڑ سکتا۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی اپنے اندر تو بہت ہی منظم ہے، لیکن سیاستدان عوام کے اعتماد پر پورے اترے اور نہ ہی عقلمند ترین ہونے کے باوجود نہ مذاکرات کر پا رہے ہیں اور نہ ہی کسی مصالحت پر پہنچ رہے ہیں۔ ہماری دوستو سب سے بڑی اور اجتماعی ناکامی یہی ہے، اور یہ سیاستدان ہیں۔ گرمی کی لہروں، گلوبل وارمنگ، جنگل میں لگی آگ، طوفان، خشک سالی اور طوفان کی بڑھتی ہوئی تعداد کے تناظر میں اقوام متحدہ کے موسم کے حوالے سے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ جن لوگوں کو بین الاقوامی سطح پر انسانی مدد کی ضرورت ہے ان کی تعداد 2018 میں 10 کروڑ 80 لاکھ کے مقابلے میں 2030 تک 50% اضافہ ہو سکتا ہے۔ عالمی محکمہ موسمیات کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ہر سال موسم کی وجہ سے زیادہ آفات آ رہی ہیں۔ 11,000 سے زیادہ آفات موسم، آب و ہوا اور سونامی سے منسوب ہیں، جو پچھلے 50 سالوں میں پانی سے متعلق ہیں، جس کی وجہ سے 20 لاکھ اموات ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں 36 خرب ڈالر کے معاشی اخراجات ہوئے ہیں۔ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ آنکھوں کی پتلیوں اور ذہانت کے درمیان تعلق موجود ہوتا ہے۔ پتلی آنکھوں کے عین درمیان سیاہ گول دائرے کو کہتے ہیں۔ آنکھیں نہ صرف دل اور جسم کا احوال بیان کرتی ہیں بلکہ دماغی صلاحیت کو بھی ثابت کرتی ہیں۔ اگرچہ پتلی روشنی کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں سکڑتی اور پھیلتی ہے، لیکن اس سے خوف، حیرت، دلچسپی اور دماغی تھکاوٹ کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ پولیس اہلکار اسے دیکھ کر جھوٹ پکڑنے کا کام بھی لیتے ہیں۔ اب جارجیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں نے تجربہ گاہ میں بعض تجربات انجام دیے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن افراد کی آنکھوں کی پتلی بڑی ہوتی ہے اس شخص کے ذہین ہونے کے اتنے ہی بڑے امکانات ہوتے ہیں۔ بلا شبہ یہ حیرت انگیز انکشاف ہے جس میں 1970 کے عشرے سے تحقیق کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ پتلی عام طور پر 2 سے 8 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے اور اس کے گرد ایک رنگین وسیع حلقہ ہوتا ہے جسے آئرس کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہی پتلی پھیلتی اور سکڑتی ہے، لیکن یاد رہے دوستو کہ عمر رسیدگی کے ساتھ ساتھ آنکھ کی پتلی چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مخصوص عمر کے افراد کو ہی اس تجربے میں شامل کیا گیا ہے جو جوان کہلاتے ہیں۔ اس تحقیق میں دیکھا گیا کہ جن افراد کے آنکھ کی پتلی بڑی تھی وہ اتنے ہی زیادہ ذہین تھے۔ دماغ سے فائر ہونے والے نیورون اور آنکھوں کی پتلی کے درمیان خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دماغی سرگرمی کا ایک اظہار آنکھ کی پتلی سے بھی ہوتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔